اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت ہے۔ گویا اگر کوئی شخص غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، لاپرواہی برتتے ہوئے دعا سے اگر وہ اعراض کرتا ہے، کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کبھی اللہ کے سامنے نہیں روتا، کبھی اللہ رب العالمین سے معافی طلب نہیں کرتا، کبھی بخشش طلب نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن ہونے کے باوجود بھی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے۔ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ رب العالمین کی ہر وقت کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے دے دیا، مثالیں موجود ہیں، پورا کا پورا مال راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ میں قحط سالی آئی، اور ملک شام سے 40 اونٹوں پر لدا مال مدینہ آیا۔ مدینہ کے تاجروں نے جا کر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مول بھاؤ کیا، بھاؤ تاؤ کیا، اور کہا عثمان ہم تمہارے مال کا اتنا درہم دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اور بڑھا کر تمہیں اتنا دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ 4 سے 5 مرتبہ ان تاجروں نے اس بھاؤ کو بڑھا کر، ریٹ کو بڑھا کر لگایا۔ عثمان بن عفان نے ہر بار یہی کہا کہ اے تاجروں سنو مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر حیران ہو گئے اور کہنے لگے اے عثمان بن عفان کون ایسا تاجر اس مدینہ کے اندر ہے جو تمہیں اس مال پر اس سے بڑھا کر دے رہا ہے، جبکہ ہم نے دگنا تگنا بڑھا کے تمہیں دینے کو تیار ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مدینہ کے تاجروں گواہ رہنا، گواہ رہنا اللہ رب العالمین کے دربار میں، کیونکہ میں نے یہ سارے کے سارے مال آج اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ محترم و معزز حاضرین جمعہ، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا اس رب ذوالجلال خالق کائنات مالک و ارض و سما کے لیے، جس نے ہم تمام بنی و انسان کو اس دنیائے فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم بابرکت مہینہ عطا فرمایا، ہمیں اس میں داخل کیا اور اس بابرکت مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام برگزیدہ نبیوں، پیغمبروں، ولیوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین شافع المذنبین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، جن کے ذریعے سے ہم تمام اہل ایمان کو ہدایت اور ایمان کی روشنی نصیب ہوئی۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں نے قرآن مجید کی مختلف مقامات سے چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیتوں کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑا ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ پورا کا پورا مہینہ خیر و برکت کا سرچشمہ ہے۔ رمضان المبارک کے پورے اوقات، چاہے دن ہو یا رات، گھنٹے ہو یا منٹ، سیکنڈ ہو یا لمحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیوز و برکات سے خالی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر ہی نہیں
بلکہ تم سے آنے والی تمام امتوں پر رمضان کے روزے فرض تھے۔ مقصد روزوں کا فرض ہونا امت محمدیہ پر، ہم سب لوگوں پر، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر ایک چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ جب تک اس چیز کا مقصد حاصل نہ ہو وہ چیز ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کاروبار کریں گے، تجارت ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، کسی نہ کسی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مقصد حاصل ہوتا ہے تو وہ چیز میں ہم کو فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کہا اس روزوں کے فرض ہونے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ہم رمضان مبارک کا مہینہ پا کر بھی متقی نہ بن سکیں، اللہ کا تقوی اختیار نہ کر سکیں، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہماری کنڈیشن رمضان سے پہلے والی ہو، تو یہ مہینہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رہا۔ ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری زندگی کو چینج ہونا چاہیے۔ جیسے آج ہم اپنی زندگی کو چینج کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی 11 مہینے اگر یہ تبدیلی ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہمارا روزہ کامیاب رہا ہے، اور رمضان کے روزے میں ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہیں۔ اب اس آیت کے بعد اللہ نے رمضان کے روزوں کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ مثلاً کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایسا مریض جو بستر پر ہے، روزے کی کنڈیشن نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کیا دے؟ فدیہ دے۔ اس کے بعد اللہ نے اس مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے اسی سے ملتے ہوئے ایک بڑی عظیم آیت اتاری ہے۔ پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت، اس کے رمضان کے کچھ مسائل، پھر رمضان کے مہینے میں قرآن کا تذکرہ، قرآن کا نزول، اس کے بعد اللہ نے جو آیت اتاری ہے اس کا تعلق ان تینوں چیزوں سے بہت گہرا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور یہ کہ وہ مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے رمضان کا ذکر کیا، پھر اس کے مسائل بیان کیے، پھر رمضان کے مہینے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ قرآن مجید کا نزول ہوا، اس کے بعد اللہ نے دعا پر فوکس کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک جہاں خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک جہاں زکوٰۃ و صدقات کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک جہاں غریب و مسکینوں کو کی ہمدردی اور انہیں دیکھ ریکھ کرنے، ان کو ضرورتوں کو پورا کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہاں لوگوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہاں نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے گر گرانے توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ ایک عشرہ ہمارا گزر چکا ہے اور دوسرے عشرے میں داخل ہیں۔ اس میں ابھی تک ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں اس میں آپ نے یقیناً ہم سب نے دعا کی ہوں گی، لیکن دعا یہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے آپ کے لیے، دعا استغفار کی غرض سے، اپنے گناہوں کی بخشش کی غرض سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان آدم کی تمام اولاد گنہگار ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، چاہے وہ عالم مفتی کتنا بھی بڑا جو ہے انسان کیوں نہ ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاء، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، تمام اولاد گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور اس میں بہترین خطا کار وہ ہیں، بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کے توبہ کر لیں۔
اور مومن توبہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس توبہ کی جو ہے بوجھ اپنے اوپر، اس گناہ کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرے، تبھی تو توبہ کرے گا۔ انسان توبہ کرنے کے بعد اس کو گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہی نہ ہو تو توبہ کیا کرے گا؟ اور مومن کی خاص علامت ہے، مومن کی خاص بات ہے کہ جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اس گناہ کو اپنے اوپر بہت بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کے دربار میں آ کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد فی جبل، کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، فکأنما ان یقع علیہ، اور قریب ہے کہ وہ پہاڑ اس پر گر جائے، یہ ڈرتا ہوا۔ والکافر یرا ذنوبہ، اور کافر اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کذباب مر علی انفہ، کوئی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہو اور وہ ہاتھ کا اشارہ کرے مکھی اڑ جائے۔ تو مومن جو ہے گناہ اگر ہو بھی جاتا ہے اس سے تو اللہ کے پاس آ کر توبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اے میرے بندو اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ اس کی بخشش عام ہے، کوئی بھی آ کے توبہ کرے، کوئی بھی آ کے روئے، گڑ گڑائے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایک آفر اور دیا سورہ نساء کے اندر، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو تم میں سے جو شخص کوئی برا عمل کر بیٹھے، کوئی برا عمل کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، پھر اپنے نفس پر یا وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، گناہ، برا عمل اور نفس پر ظلم، یعنی انسان نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے یا گناہوں میں ملوث ہو جائے، ثم یستغفر اللہ، پھر کیا کرے؟ یہ دو گناہ کرے، اگر اس نے کوئی برا عمل کیا ہے، برا گناہ کیا ہے، یا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا پائے گا۔ یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دعوت دی، بلایا اپنی طرف، وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب پکار رہا ہے، ادعونی، آؤ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ان کو میں عنقریب جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت ہے۔ گویا اگر کوئی شخص غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، لاپرواہی برتتے ہوئے دعا سے اگر وہ اعراض کرتا ہے، کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کبھی اللہ کے سامنے نہیں روتا، کبھی اللہ رب العالمین سے معافی طلب نہیں کرتا، کبھی بخشش طلب نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن ہونے کے باوجود بھی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ رب العالمین کی ہر وقت کرنی ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں جہاں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، وہی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جو ہم نے 11 مہینے گناہ کیے ہیں، ظاہری طور پہ یا باطنی طور پر چھپ کر یا کبھی بھی جو گناہ ہم سے ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کریں، رات کے آخری پہر اٹھیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو بار بار دہرائیں کہ اللہ میں یہ گناہ کیا ہوں، تیرے علاوہ کسی کو اس کو گناہ کا علم نہیں ہے، صرف تو جانتا ہے کہ تو میں جانتا ہوں، اے اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، اس گناہ کو بخش دے، اے اللہ میرے آنسو گر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا، ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔
یہ مہینہ انتہائی بابرکت ہے دعا کے اعتبار سے بھی۔ دوسری بات، یہاں سے میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں اتاری ہیں۔ صدقہ خیرات کے پر مداومت برتنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے اللہ نے کئی آیتیں، اس میں سے کچھ پڑھتا ہوں میں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں مالوں کا صدقہ، مالوں کی زکوٰۃ، اس ایک دانے کی سے ہے جس دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ایک بالی میں دانے میں 7 بالیاں اور ایک بالی میں 100 دانے۔ علماء کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 100 یا اس سے بڑھ کر 700 دینے کو تیار، 700۔ اور آپ اندازہ لگاؤ، اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی صاحب مجھے 100 روپے دے دو، میں آپ کو کل 700 روپے دوں گا، تو کیا آپ میں سے کوئی اسے دینے سے ہچکچائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اتنا فائدہ، اتنا پروفٹ، اتنا نفع ہم کو مل رہا ہے 100 روپے دینے پر 700۔ اللہ اکبر۔ پھر تو اللہ رب العالمین کا وہ جو پورے خزانوں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہی اس کے پاس غیب کا علم ہے۔ وَاللَّهُ رَزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ، وہ رزاق ہے، مضبوط پکڑنے والا ہے، اس کے پاس رزق کی کنجیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر ہم جب 100 روپے دیں گے اس کے راستے میں تو 700 وصول کرنے کا بھی حقدار ہے۔ اللہ ضرور دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے مقام پہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے مالوں کو رات دن چھپا کر ظاہر کر کے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی جو لوگ اپنے مالوں کا خزانہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے لیے کھول دیے ہیں، رات دن ان کے لیے صدقہ خیرات دے رہے ہیں، اور جہاں موقع ہوتا ہے وہاں دکھا کر بھی اور جہاں موقع نہیں ہوتا وہاں چھپا کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے صدقہ خیرات کرنے والوں کو، زکوٰۃ نکالنے والوں کو، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمایا، اور اللہ نے فرمایا زکوٰۃ، صدقہ خیرات دینے سے آپ کے مال میں بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مال سے زکوٰۃ نکالنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے مال کی تطہیر ہوتی ہے، پاکی ہو جاتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی صحابہ کرام کے مالوں سے زکوٰۃ نکلاؤ، زکوٰۃ لو، اور کیونکہ یہ مال ان کا پاک و صاف، آپ ان کے ذریعے سے وہ مال ان کا پاک و صاف کر دیں۔ تو زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستون میں سے، ارکان میں سے ایک ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر غور نہیں کرتے، جیسے نماز چھوڑتے رہتے ہیں نا،
بس دفعہ میرا موقع ملا تو پڑھ لی، نہیں تو جانے دو پھر پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، 2-3 ٹائم پڑھ لیں گے۔ ان 5 ستون کو اگر کسی نے، ان 5 ستونوں میں سے کسی نے اگر انکار کیا ایک بھی ستون کا، وہ بالاتفاق علماء کے نزدیک اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میرے پاس مال ہے مگر میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں زکوٰۃ کا جو ہے میں زکوٰۃ نہیں نکالتا مال سے، اور زکوٰۃ کا بھی انکار کرے کہ اسلام میں زکوٰۃ گھٹیا چیز ہے، زکوٰۃ نکالنا کون سی وہ ہے، یہ کوئی زکوٰۃ کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر کوئی انکار بھی کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، بالاتفاق وہ اسلام سے خارج ہے۔ کتنی بڑی بات ہے زکوٰۃ اپنے مالوں کا نکالنا۔ اور زکوٰۃ جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ایک نعمت ہے۔ اب بتائیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے کس نے دیا، کس نے عطا کیا؟ آپ 50 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کے مالک ہو، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، کس نے دیا آپ کو؟ اللہ ہی نے دیا، اور اللہ اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے ساری چیزیں لینے کے باوجود صرف اللہ کے راستے میں 2.5% دو، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا حصہ مانگ لیتا، آدھا مانگ لیتا، تو لوگ بولتے ارے اب تو جانے دو، پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دے۔ صحابہ کرام نے دے دیا، مثالیں موجود ہیں، پورا کا پورا مال راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ میں قحط سالی آئی اور ملک شام سے 40 اونٹوں پر لدا مال مدینہ آیا۔ مدینہ کی تاجروں نے جا کر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مول بھاؤ کیا، بھاؤ تاؤ کیا، اور کہا عثمان ہم تمہارے مال کا اتنا درہم دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اور بڑھا کر تمہیں اتنا دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ 4 سے 5 مرتبہ ان تاجروں نے اس بھاؤ کو بڑھا کر، ریٹ کو بڑھا کر لگایا۔ عثمان بن عفان نے ہر بار یہی کہا کہ اے تاجروں سنو مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر حیران ہو گئے اور کہنے لگے اے عثمان بن عفان کون ایسا تاجر اس مدینہ کے اندر ہے جو تمہیں اس مال پر اس سے بڑھا کر دے رہا ہے، جبکہ ہم نے دگنا تیگنا بڑھا کے تمہیں دینے کو تیار ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مدینہ کے تاجروں گواہ رہنا، گواہ رہنا اللہ رب العالمین کے دربار میں، کیونکہ میں نے یہ سارے کے سارے مال آج اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 700 گنا دے گا، اس لیے تمہارے پاس جتنی درہم ہے اس سے زیادہ مجھے اللہ سے ملنے کی امید ہے۔ قربان کر دیا۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا ایک ایسا نظام ہے اسلام، مذہب اسلام کا، کہ انسان اگر اجتماعی طور پر زکوٰۃ نکالے تو بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ بیت المال ہونا ضروری ہے، بیت المال اگر موجود ہے، زکوٰۃ وہاں جمع ہو رہا ہے، پھر وہاں سے مستحقین کے پاس پہنچ رہا ہے، تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ملک کے یا شہر کے تمام مساکین، فقراء، غربا، ضرورت مندوں کی لسٹ اس بیت المال کے پاس رہے گی، اور جیسے ہی زکوٰۃ جمع ہوگا، صدقہ خیرات جمع ہوگا، فطرہ جمع ہوگا، ان مستحقین تک وہ چیز بآسانی پہنچ جائے گی۔ دوسری بات، جو لوگ اس معاشرے میں اگر واقعی مفلس لاچار مجبور ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے کہاں ملنے والے ہیں، اور وہ وہاں سے آ کر بآسانی لے سکتا ہے، کوئی بھوکا محتاج نہیں سوئے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کسی شہر میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم ہو جائے، اجتماعی نظام، اور الحمدللہ ہمارے پاس اس مسجد کا بیت المال ہے، اور اس سے پہلے 4 بار تقسیم ہو چکا ہے، اور تمام ضرورت مند، غریب، مفلس، لاچار جو مستحقین تھے ان تک پہنچایا گیا ہے۔ تو اگر اجتماعی طور پر زکوٰۃ ادا ہوتا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ مثلا آپ کے بھیسے میں 100 لوگ زکوٰۃ لینے والے ہیں، 100 لوگ، اس میں سے آپ نے اجتماعی زکوٰۃ کا ایک نظام بنایا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، بھیسا میں ایک ہی بیت المال مان کے چلو، کوئی بیت المال ایک ہی ہے، پورے بھیسے کے لوگ اس میں زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں۔ اب 100 لوگوں میں سے 25 لوگوں کو اس زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کاروبار سے جوڑ دیا گیا، کوئی آٹو چلا رہا ہے،
کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہے۔ اب یہ لوگ اگلے سال یا دوسرے سال زکوٰۃ لیں گے، زکوٰۃ نہیں لیں گے بلکہ اپنے مالوں کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ 100 میں سے 25 کم ہوئے کہ نہیں؟ 100 میں سے 25 کم ہو گئے۔ ایسے پھر اگلے سال ان لوگوں میں سے 10 لوگوں کو کام پہ لگا دیا گیا، 10 اور کم ہو گئے۔ ایسے معاشرے کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہے گا اگر اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کلکتہ کے اندر مسجد میں اپنے تمام مسلمانوں کو وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، ہندوستان کے اندر سے اگر مسلمانوں کے درمیان سے غریبی، لاچاری، مفلسی، محتاجی ختم کرنا چاہتے ہو تو اے مسلمانوں، یہ میرا تاریخی جو ہے کلمات ہیں کہ تم لوگ اجتماعی زکوٰۃ کا نظام قائم کرو تاکہ تم اپنے قوم کے مسلمانوں کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک سکو۔ اگر یہ ہوا ہوتا، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، اگر یہ نظام قائم ہوتا، ہندوستان میں آج کوئی بھی خاتون برقعے میں اور کوئی مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ آج الحمدللہ ہماری جمعیت اہل حدیث بھینسہ نے بیت المال جیسی عظیم چیز بنائی ہے، اس کا جو ہے نظام قائم کیا ہے۔ آپ گرچہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جو ہے ملنے ملانے میں جو زکوٰۃ کی مستحق ہے دیجیے، لیکن اس طرف بھی آپ کا رخ ہو، آپ یہاں بھی ڈالیے، یہاں بھی دیجیے تاکہ یہاں ضرورت مندوں کو بآسانی دیا جا سکے۔ اور الحمدللہ نہایت امانت داری کے ساتھ، نہایت دیانتداری کے ساتھ 3 سے 4 مرتبہ پورے پیسوں کے سے راشن کٹ، سبزیاں وغیرہ تقسیم کی گئی ہیں۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ مال اپنے جو ہے زکوٰۃ کی نکال کے بیت المال میں خرچ کریں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی سے ہماری کمیٹی یا ذمہ داران یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسجد میں تعاون دو، کیونکہ کسی کا کاروبار نہیں ہے، سب لوگ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ مسجد کے کچھ اخراجات ہیں، کچھ خرچے ہیں، امام کی تنخواہ ہے، مؤذن کی تنخواہ ہے، اسی طرح سے جو ہے مسجد کی دوسرے لوازمات ہیں جس کو کمیٹی سنبھال رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں میں، اور خود جو لوگ ہماری جمعیت کے لوگ جڑے ہیں، یہاں پر ہیں بھینسہ میں یا دوسری جگہوں پر ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی مسجد کا خیال رکھیں اور تعاون دیں تاکہ جو ہے یہ تمام کی تمام لوازمات پورے ہو سکیں اور کمیٹی والوں کے سامنے جو ہے کسی اور کے پاس نہ جانا پڑے۔ اسی لیے کہ لاک ڈاؤن میں جب اس شہر کے لوگ اپنی مسجد کا خیال نہیں کریں گے، اپنے امام کا، اپنے جو ہے مؤذن کی تنخواہ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، تو پھر کہیں اور سے پیسے تو آنے والے نہیں ہیں۔ لہذا آپ سے جو بھی ہو سکے گا بیت المال میں ڈالیے زکوٰۃ کے طور پر، اور جو ہو سکے تعاون کے لیے آپ مسجد توحید میں دیجیے تاکہ اس مسجد کے ذمہ داران کو کسی اور طرح کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ وہ اس پیسے کو کلیکٹ کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جائیں، وہاں سے لے کر آئیں۔ لہذا اس کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ بار الہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سزاوار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ تو تیرا وعدہ ہے، تو ہی وعدہ کیا ہے اللہ کہ تو ہر رات اور دن اپنے کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں کے لسٹ میں شامل کر لے۔ بار الہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں۔ اے اللہ ہم نے 11 مہینے تیری نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ تیرے حدود کو ہم نے پار کیا ہے، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے تھے، اے اللہ ہمیں اس مہینے میں معاف فرما دے۔ بار الہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے۔ بار الہ ہماری نمازیں قبول فرما۔ بار الہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ بار الہ ہم سے اگر اس مہینے میں بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو علیم البصیر ہے، تو اے اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تمام اہل ایمان کو اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام اہل ایمان کو اس بابرکت مہینے میں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق
توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم میں جو مالدار ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، اے اللہ انہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے۔ بار الہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے تیرے محتاج اور مسکین بندوں کو ہر طرح کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بھی ان کی بیماری کو ختم فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرض ادا کرنے کا کوئی سبیل پیدا کر دے۔ بار الہ ہر طرح سے اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے۔ بار الہ ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب اعمال کی جو ہے نیکیوں کو تو بڑھا کر ہمیں عطا فرما، اور ان سب تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نواز۔ آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔